السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں طبی گولڈ پرائز یوٹیوب چینل، تو انہیں پریس کریں، بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں۔ جہاں تک مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے، جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ رہیں، آمین۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے آج کی کہانی، اس عنوان کے تحت آج ایک نیا افسانہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک مشہور صحافی اور دانشور نے لکھا ہے، جس کا نام ہے جناب رضا علی عابدی صاحب۔ کلکتے تک جرنیلی سڑک کا اپنا 1500 میل کا سفر شروع کرنے کے لیے میں پشاور پہنچا۔ وہی صبح کی دھند میں ڈوبا ہوا کسی پرانے زمانے کا شہر، وہی صبح صبح روانہ ہونے والی بسوں کے شور میں دبی ہوئی مرغ کی بانگ، اور نئی نئی پیلی دھوپ میں سونے کی طرح چمکتے ہوئے مغلوں اور درانیوں کی مسجدوں کے بلند قامت مینار۔ مجھے اس جگہ کی تلاش تھی جہاں سے جرنیلی سڑک شروع ہوتی تھی، اس پہلے پتھر کی جستجو تھی جو اس عظیم شاہراہ کا 0 پوائنٹ کہلاتا ہوگا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ صدر کے علاقے میں جس جگہ پرانا تاریخی ڈاک بنگلہ تھا، اسی جگہ سڑک کے کنارے ایک بڑا سا سفید پتھر کھڑا نظر آیا کرتا تھا۔ جی ٹی روڈ شاید وہیں سے شروع ہوتی تھی، مگر اب کچھ عرصے سے وہ پتھر نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر میں 0 پوائنٹ کے پتھر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جہاں سرکار انگلیشیا کا ڈاک بنگلہ تھا، وہاں اب کنکریٹ کی اونچی عمارت کھڑی تھی، اور اس کے سامنے ایک بڑا سا میل کا پتھر اوندھا پڑا تھا، جیسے اسے دھکیل کر نالی کے اوپر پل بنا دیا گیا ہو۔ میں لپک کر اس کے قریب گیا اور جھک کر غور سے دیکھنے لگا۔ 1 صدی پرانے اس پتھر کے سارے نقوش اب مٹ چکے تھے، البتہ اس پر کھدا ہوا بڑا سا گول صفر مجھے یوں نظر آیا جیسے وہ پتھر حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہی جرنیلی سڑک کا پہلا پتھر تھا۔ اس پر مجھے یوں جھکا دیکھ کر ایک آٹو رکشہ والا میرے قریب رک گیا۔ میں نے اپنا تھیلا دوبارہ کاندھے پر لادا اور رکشہ والے سے بولا، چلو گے؟ اس نے پوچھا، کہاں چلیں گے صاحب؟ میں نے کہا، کلکتہ۔ اس نے کہا، بیٹھ جائیے۔ وادیوں میں، پہاڑیوں میں، سبزہ زاروں اور سپاٹ کھیتوں میں دوڑتی ہوئی یہ جرنیلی سڑک اب 450 سال پرانی ہو رہی ہے۔ وادی پشاور سے گزر کر دریائے کابل کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اور دریائے سندھ پار کرتی ہوئی یہ سڑک حسن ابدال پہنچتی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں دلی اور کابل کے درمیان سب سے دلکش پڑاؤ تھا۔ پھر عظیم الشان شہر ٹیکسلا کے سنسان اور ویران کھنڈروں پر عبرت کی نگاہ کرتی ہوئی یہ سڑک مارگلہ کی پہاڑی کے اس کٹاؤ کے قریب پہنچتی ہے جس میں سے خیبر کی طرف سے آنے والے ان گنت کاروان، قافلے اور فوجیں گزر کر ہندوستان میں اتری ہوں گی، اور جس کے راستے دولت لوٹ لوٹ کر لے جانے والے لشکر لوٹے ہوں گے۔ وہاں سے راولپنڈی کو چھوتی ہوئی اور شیر شاہ کے قلعہ روہتاس سے بچ کر نکلتی ہوئی یہ سڑک جہلم شہر میں عمارتی لکڑی کے آروں کا شور سنتی ہوئی گجرات پہنچ جاتی ہے، اور محبوب سے ملنے کے آرزو مندوں کی طرح کچے گھڑے پر تو نہیں، البتہ 100 برس پرانے
آہنی پل کے راستے پار اتر جاتی ہے اور پہلوانوں کے شہر گجرانوالا اور جیالوں کے شہر لاہور سے بغل گیر ہوتی ہوئی جرنیلی سڑک پاکستان کو خیرباد کہتی ہے اور امرتسر میں داخل ہوتی ہے، پھر جالندھر اور لدھیانہ جیسے شہروں سے چلتی ہوئی اور تا حد نگاہ ہرے ہرے کھیتوں سے گزرتی اور نیلے نیلے دریاؤں کو پار کرتی ہوئی سرہند کے آستانے پر جبین عقیدت دھرتی ہوئی یہ سڑک امبالہ پہنچتی ہے۔ اس کے آگے کروکشیتر، کرنال اور پانی پت ہے اور پھر دلی۔ یہاں سے انگریزوں کی جی ٹی روڈ علی گڑھ، ایٹا اور گنگا سے ملنے کے اشتیاق میں قنوج کی طرف نکل جاتی ہے، لیکن شیر شاہی سڑک جمنا سے اپنا رشتہ نہیں توڑتی اور سیدھی آگرہ پہنچ کر دم لیتی ہے۔ اس کے بعد کانپور آتا ہے اور پھر الہ آباد، جس کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی اور باقی شہزادوں کی قبروں اور عظیم بادشاہوں کے قلعوں پر اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر یہ سڑک بنارس میں نکلتی ہے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی ہوئی یہ سڑک اب بہار میں داخل ہوتی ہے اور سہسرام پہنچتی ہے، جہاں اس شاہ راہ کا معمار اور خاندان سوری کا شیر اپنی جاگیر کی ٹھنڈی ٹھنڈی خاک پر رخسار ٹیکے سو رہا ہے۔ اس کے بعد کارخانوں، معدنی کانوں کے علاقے سے گزرتی ہوئی یہ سڑک دھنباد سے رخصت ہو کر آسنسول سے جا ملتی ہے اور بنگال کی بارشوں میں بھیگتی، آنچل نچوڑتی یہ جرنیلی سڑک اس کلکتے پہنچ جاتی ہے کہ کوئی اس کا ذکر کرے تو سینے پر ایک تیر سا لگتا ہے۔ تو ہم اس راستے اپنا سفر طے کریں گے اور دیکھیں گے کہ راہ میں کیسے کیسے مقام آتے ہیں، مگر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ سڑک کب بنی، کس نے بنائی اور کیوں۔ آئیے یہ بات کچھ اہل علم حضرات سے پوچھیں۔ قدیم جرنیلی سڑک سے ذرا ہٹ کر جدید اسلام آباد میں نامور تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی اس موضوع اور اس مضمون کے بڑے دانا ہیں۔ میں ان سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ اس سڑک کی تعمیر میں کیا حکمت تھی، غالباً خیبر کی طرف سے آنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کے دفاع کی خاطر سے بنایا گیا ہوگا۔ آپ نے یہ بجا فرمایا کہ پہلا مقصد تو اس کا دفاعی تھا، اور چونکہ شیر شاہ خود پٹھان تھا، اس کے ریکروٹمنٹ وہ پٹھان سولجر تھے جو کہ اس کے اپنے علاقے سے آتے تھے، تو یہ اس علاقے کو جانے کے لیے ایک گزرگاہ بنانا بڑا ضروری تھا، اور میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ وہ سڑک اس کی اٹک نہیں گئی بلکہ نیلاب اور نیلم کی طرف گئی، یہاں سے کہ نیازیوں کو، لودھیوں کو، سوریوں کو، شرانیوں کو اپنے فوج میں بھرتی کر کے وہ لے جا سکتا تھا۔ دوسرا جو اہم مقصد تھا ٹریڈ کا، قدیم زمانے سے ہندوستان میں جو چیزیں پیدا ہوتی تھیں یا جو انڈسٹریز وہاں قائم تھیں، یہ خشکی کے راستے سے جایا کرتی تھی۔ قدیم زمانے میں اشوک نے ایک سڑک بنائی تھی، اس کے بعد کشانوں نے سڑک بنائی تھی، اور ہندوستان کا جو سب سے زیادہ مال اسی خشکی کے راستے سے مغرب کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسی کو فروغ دینے کے لیے شیر شاہ نے یہ سڑک بنائی۔ اس کے علاوہ دانی صاحب نے بتایا کہ اس زمانے میں سمندر کے راستے سفر کرنے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ وسطی ایشیا اور ایران سے لوگ خشکی ہی کے راستے آتے تھے یا اسی راستے لوگ وہاں جاتے تھے۔ اس وقت کی سواریاں مختلف تھیں، لوگ ہاتھی پر یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، بے شمار لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ نہ صرف سڑک ہو بلکہ راستے میں کھانے پینے اور ٹھہرنے کا انتظام ہو، چنانچہ کنویں، باولیاں، مسجدیں اور سرائیں بنوائی جاتی تھیں۔ دانی صاحب نے کہا کہ سرائے دو کام آتی تھی، ایک تو ٹھہرنے کے اور دوسرے کاروبار اور لین دین کے۔ اس وقت کی سرائے میں بڑے بڑے سودے طے ہوا کرتے تھے اور بھاری لین دین ہوا کرتا تھا،
اسی لیے شیر شاہ نے یہ سڑک بنوائی تاکہ لوگ بنگال میں سنار گاؤں سے لے کر، جو کہ مشرق میں اس کا دارالخلافہ تھا، دریائے نیلاب یا دریائے سندھ تک، جو اس کے ملک کی آخری حد تھی، آسانی سے آیا جایا کریں، عام لوگ بھی، تاجر بھی اور فوجیں بھی۔ یہ تھے پاکستان کے سرکردہ تاریخ داں ڈاکٹر احمد حسن دانی کے خیالات۔ اس بارے میں الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر رادھے شام نے بعض بڑے اہم معاملوں پر روشنی ڈالی۔ بادشاہ یہ سڑکیں کیوں بنواتے تھے اور ان کے کنارے کی سرائے، مسجدوں اور زیارت گاہوں میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے میں نے ڈاکٹر رادھے شام سے پوچھا کہ کیا بر صغیر کا یہ علاقہ بہت ترقی یافتہ تھا اس لیے یہ سڑک بنی، یا اس سڑک کے بننے سے اس علاقے نے ترقی کی؟ اب یہ پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ شیر شاہ کے بہت پہلے ہی روڈ کا کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ویسے تو اینشنٹ پیریڈ میں ہی سارے کنٹری کو روڈ کا نیٹ ورک سے کور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی سلطنت پیریڈ میں سے ہی شروع ہوا، بلبن کے زمانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہوا کہ روڈز کو قصبے سے ملانا ہے، ولیجز سے ملانا ہے، تاکہ امپیریل کنٹرول جو ہے وہ ولیجز تک ہو پائے اور ولیجز سے پورا ریونیو جو ہے وہ سرکار کو مل سکے۔ تو جب بھی ایڈمنسٹریشن ٹائٹن اپ کرتا ہے اور گیئر اپ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن مشینری کو، تو پہلی طرف اس کا دھیان رہتا ہے کہ روڈز کو ہم ڈیولپ کریں۔ ڈاکٹر رادھے شام نے بتایا کہ اس دور میں سرائے کی بڑی اہمیت تھی، مسافر وہاں ٹھہرتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع بادشاہ تک پہنچ جاتی تھی۔ اسی سڑک پر کہنے لگے کہ تمام مٹھ ملیں گے، دائرے، زیارت گاہیں اور خانقاہیں ملیں گی۔ وہاں بھی مسافر قیام کرتے تھے، وہ بھی ہر قسم کی اطلاعات لاتے تھے جو بالآخر بادشاہ کو پہنچا دی جاتی تھیں۔ اس طرح نہ صرف ملک کے اندر کی خبریں بلکہ بیرون ملک خبریں بھی مل جاتی تھیں، اور کبھی کبھی بغاوتوں کو کچلنے یا بیرونی حملے روکنے میں ان اطلاعات سے بہت مدد ملتی تھی۔ یہ تھے الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر رادھے شام کے خیالات۔ ان سے پہلے مجھے پشاور یونیورسٹی کے استاد پروفیسر حسین خان صاحب سے بات چیت کا موقع ملا۔ شیر شاہ کی زندگی پر انہوں نے تازہ تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ سڑک اور ایسی ہی دوسری سڑکیں پہلے سے موجود تھیں؟ تو سڑکیں تو ہوں گی، لیکن اس قسم کا ایک صحیح نظام سڑکوں کا جو شیر شاہ سور نے بچایا، ایسا حوالہ اینشین انڈیا میں نہیں ملتا، اور قرون وسطیٰ میں جو سلاطین نے دہلی نے حکومت کی اس قسم کا نظام نہیں ملتا۔ بلبن نے کوشش کی سڑک وغیرہ ٹھیک کرنے کی اور رازداری کو دور کرنے کی، انہوں نے مرمتیں کی، لیکن یہ جو صحیح ایک سائنٹیفک لائنز پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغ نیلاب اور حضروں سے لے کے سونار گاؤں تک یہ ایک جی ٹی روڈ ہے۔ اس کے وقت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ شیر شاہ سور نے بکھر تک ایک سڑک لے گئے، پھر دوسری اور آگرہ سے خاندیش اور چتور تک اپنی فوجی ضروریات کے مد نظر اور لوگوں کی بہتری کے مد نظر، ان کے مسائل کو حل کرنے کے مد نظر وہ سڑکوں کے لے گئے۔ میں نے حسین خان صاحب سے پوچھا کہ شیر شاہ نے اگر یہ سڑک عوام کی بھلائی کے لیے بنوائی تھی تو مسافروں کے لیے ان میں کیا سہولتیں تھیں، ان کے لیے کیا اہتمام ہوتا تھا؟ 1700 سرائیں بچھائیں، ایک کوس کے فاصلے پر ایک سرائے ہوتی تھی، اور تمام یہ ایک جی ٹی روڈ جرنیلی سڑک کے کنارے، اور جو سڑکیں تھیں جو خاندیش کو، چتور کو اور بکھر کو جاتی تھیں، ملتان کو، وہاں بھی سرائیں تھیں، اور کھانے کے وقت ہر ایک مسافر کو وہاں کھانا ملتا تھا، اور اس کا باقاعدہ یعنی علاج اس کا مفت ہوتا، فزیشین ریزیڈنٹ وہاں مقرر ہوتا تھا۔ جو مسافر وہاں آتے تھے ان کے نام دو وہاں کاتب ہوتے تھے، جو ایک ہندی میں لکھتا تھا اور ایک پرشین میں، تو ان کے تمام پرٹیکولرز وہ نوٹ کرتے تھے، اور ان کو ان کے جو جانور ہوتے تھے ان کو خوراک دی جاتی تھی اور ان مسافروں کو خوراک دی جاتی تھی۔ یہ تھے پشاور یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد حسین خان۔ جرنیلی سڑک کے بارے میں الہ آباد یونیورسٹی کے اردو کے استاد ڈاکٹر عقیل رضوی نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی۔ ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ اسی سڑک کے دونوں طرف جو گاؤں بسے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مسلمانوں کے گاؤں آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے۔
شاید اس کا سبب لوگ تاریخ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ وہ فوجیں مرسنریز تھے کہ جو یہاں سے مغل اور افغان حکمراں حاصل کیا کرتے تھے، اور اس لیے انہوں نے ان کو یہاں بسایا تھا۔ ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ رصدگاہ بھی تھی حکومت کی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اس لیے بھی ان کو یہاں بسایا گیا تھا کہ کسی طرح کی اس میں دخل اندازی نہ ہو سکے اور ان کی فوجیں اور ان کی رسد سب دلی تک آسانی سے پہنچ سکے۔ مغلوں نے اور بھی سڑکیں بنائی، مگر وہ اہمیت ایسی کسی اور سڑک کی نہیں ہوئی جو اس شیر شاہی سڑک کی ہے۔ عقیل رضوی صاحب کی اس بات پہ یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب شیر شاہ نے لاہور سے ملتان تک ایک عظیم الشان سڑک بنوائی تو اس کی دونوں جانب کی زمینیں اپنے لوگوں کو بطور جاگیر دے دیں، اور اب ان لوگوں کا کام تھا کہ اس زمین سے پیسہ کمائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس سڑک کی دیکھ بھال کیا کریں، اس کے کنارے درست رکھیں، سوکھا بھوسا یا پرال اس پہ بچھائیں، اور کوئی خاص سواری گزرنے والی ہو تو سڑک پر چھڑکاؤ بھی کرائیں۔ کیا عجب کہ شیر شاہ کی سڑکوں کی دونوں جانب آج بھی انہی لوگوں کی اولادیں آباد ہوں۔ تو یہ ہوئی اب تک کی بات۔ یہ سارا سفر طے کر کے میں کلکتہ پہنچا تو پشاور کی طرح وہاں بھی وہ پتھر ڈھونڈنے چلا جو اس سڑک کا آخری پتھر رہا ہوگا۔ کسی نے بتایا کہ جی ٹی روڈ کا سرا کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن کے گیٹ کے سامنے ہے۔ میں کلکتے کے بوٹینیکل گارڈن کے گیٹ کے سامنے پہنچا۔ وہاں ایک صاحب کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیوں صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ جی ٹی روڈ اس جگہ ختم ہوتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، ختم ہوتی ہے؟ ارے صاحب، جی ٹی روڈ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شروع ہوتی ہے؟ میں سوچنے لگا، کیسی عجیب بات ہے، جو بات پشاور والے کہتے ہیں وہی بات کلکتے والے کہتے ہیں۔ یہ بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش۔ شاید اسی کو حکمرانوں کی حکمت کہتے ہیں۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔